کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کوئی ایک واقعہ بتائیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت عمر نے پوری زندگی میں کبھی ان کے نام پہ 11ویں شریف کی ہو یا ان کے نام کا کھانا کھلایا ہو، یا حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ کام کیا، یا حضرت علی کے بعد، یا حضرت عثمان کے بعد، کہیں بھی ہمیں کہیں بھی کچھ بھی نہیں ملتا۔ ائمہ اربعہ سے دکھا دیں جو اسلام نے جیسے کہا، تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ ناظرین ذوی الاحترام، آپ نے دیکھا کہ اس مولانا صاحب سے پوچھا گیا کہ 11ویں شریف کا کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے ہے تب تو جائز ہے، لیکن اگر 11ویں اور 12ویں کے نام سے ہے تب ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے۔ اور خود سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی اور مرتضیٰ ائمہ اربعہ نے کبھی بھی نہ تو خود یہ کھانا بنایا اور نہ کھانا بنانے کی ترغیب دی، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ قاعدہ کہاں سے نکالا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، ائمہ اطہار نے نہیں کیا، نہ اس کے کرنے کی ترغیب دی، تو وہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا محمد بن یوسف شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363 پہ فرماتے ہیں کہ بدعت اس کو نہیں کہتے کہ جو ان لوگوں نے نہیں کیا، بلکہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ما احدث مما یخالف کتابنا و سنتنا و اسرنا و اجماعا۔ بدعت اسے کہتے ہیں کہ جو کتاب الہی کے مخالف ہو، یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، یا قول صحابی کے خلاف ہو، او اجماعاً یا اجماع کے خلاف ہو، فہذہ البدعۃ الضلالہ، تب وہ کام وہ بدعت دلالہ ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَاغِمَا فَلَا تُكْرَهُ، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں تو پھر وہ بدعت بھی نہیں۔ وَيُصَابُ الْإِنسَانُ بِحَسَبِ قَصْدِهِ، تو اس کے کرنے سے انسان گناہ گار نہیں، بلکہ اس کے کرنے پر انسان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ائمہ دین تو بدعت کی یہی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی تعریف مان لی جائے کہ بدعت وہ کام ہے کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، ائمہ اطہار نے نہیں کیا، نہ اس کے کرنے کی ترغیب دی، تو وہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے اس عقیدے کے مطابق بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی بدعتی بنیں گے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کو جمع کرتے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کیف افعل فعلا لم یفعل رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو آپ کے عقیدے کے مطابق تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدعتی ہو گئے۔ پھر صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، پھر تو قدم قدم پہ ہر صحابی ہمیں بدعتی نظر آئے گا۔ یہ دیکھیے، یہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294، حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مذکور ہے۔ وَهُمَا يَطُوفَانِ حَوْلَ الْبَيْتِ، سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ فقال ابن عباس يستلم الركنين، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکن یمانی اور رکن اسود ان دونوں کو سلام کر رہے تھے، جبکہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں ارکان کو سلام کر رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو چاروں ارکان کو سلام کر رہے ہیں۔ فقال ابن عباس ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستلم الا هذين الركنين اليماني والاسود، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ ان چاروں ارکان کو سلام کر رہے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور رکن اسود صرف ان دونوں کو سلام کیا تھا۔ فقال معاویہ، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء مہجور، اگرچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 ارکان کو سلام کیا، باقی 2 کو سلام نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی 2 کے سلام کرنے سے منع بھی تو نہیں کیا۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی اور مرتضیٰ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا قول دکھاؤ کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو یا اس کام کے کرنے کی ترغیب دی ہو، تو اسی طرح ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ خلفائے راشدین میں سے یا ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی اس کام سے منع کیا ہو۔ آپ قیامت تک ان کا منع کرنا نہیں دکھا سکتے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ما صام رسول اللہ، میں نے اس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا، لیکن میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے روزہ نہیں رکھا۔ ولا صام ابو بکر، پھر میں اسی دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا
انہوں نے بھی اس دن روزہ نہیں رکھا. ولا صام عمر، پھر اس کے بعد میں نے یہ دن اپنے والد محترم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا. ولا اصوم، لہٰذا میں بھی روزہ نہیں رکھوں گا، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ نہیں رکھا، سیدنا صدیق اکبر نے روزہ نہیں رکھا، سیدنا فاروق اعظم نے روزہ نہیں رکھا، تو میں بھی روزہ نہیں رکھوں گا. ولا انہانو، لیکن میں اس روزے سے منع بھی نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے منع نہیں کیا. اور عجیب بات ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اگر یہ ایصال ثواب کی نیت سے ہو تب تو اس کا کھانا جائز ہے. تو یہ بالکل، یہ 11ویں شریف ہو گئی، 12ویں شریف، یا اسی طرح چیلم، سوم، برسی، یہ سب عرفی نام ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، اور ایصال ثواب کو آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ ان پر خود کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ اس کے باوجود اس کے کھانے سے منع کر رہے ہیں، لیکن جب کہ خود آپ مندر میں جا کر ہندوؤں کا پرساد کھا رہے ہیں، وہاں تو اس پر نہ تو فاتحہ شریف پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی پرساد کو کسی نے جائز لکھا، لیکن وہاں ہندوؤں کا کھانا کھا کر آپ شرک کی تائید نہیں کر رہے. اگر اس کھانے سے بدعت کی تائید ہوتی ہے تو پھر ہندوؤں کا پرساد کھانے سے شرک کی تائید نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جیسے خارجیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ آخر دور میں آئیں گے یقتلون علی الاسلام و یدعون علی الاوثان، وہ مسلمانوں کو تو مشرک سمجھ کر قتل کر دیں گے، لیکن خود اصل بت پرستوں کو وہ دوست بنائیں گے. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں نے آپ خود مندر میں گئے اور بت پرستوں کے ساتھ آپ نے ان کا پرساد کھایا اور ان کے شرک کی تائید کی، لیکن ادھر تمہارے دل میں ذرا سے بھی خوف خدا پیدا نہیں ہوا.